اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یعنی وہ عورتیں جنہیں ان کے خاوندوں نے طلاق دے دی ہو، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جب تک 3 حیض گزار کر عورتیں عدت پوری نہ کر لیں اس وقت تک دوسری جگہ نکاح نہ کریں۔ جن عورتوں کا حیض ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو، یا ابھی تک نابالغ ہے یا بالغ تو ہے مگر حیض آنا شروع نہیں ہوا، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اگر حاملہ کو طلاق مل جائے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی۔ ان دونوں قسم کی عورتوں کی طلاق کی یہ تفصیل سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ یہ سورۃ 28ویں سپارے میں ہے، اس میں یہ مزید تفصیل موجود ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، یعنی طلاق شدہ عورت کو حمل ہو یا ماہواری کا دور چل رہا ہو تو ایسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے حمل یا ایام حیض کو چھپائے، کیونکہ متعلقہ کو اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل سے ختم ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہی یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر اس سے حیض آ رہا ہے تو 3 حیض پورے کرنے کے بعد ہی اس کی عدت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت سمجھتی ہے کہ وضع حمل میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے، اس لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے حمل ہی نہیں ہے، یا بعض مرتبہ حیض کئی ماہ نہیں آتا اور یوں حیض کی مدت لمبی ہوتی ہوئی محسوس کرتی ہیں تو 2-3 ماہ کے بعد غلط بیانی کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں کہ میرے 3 حیض پورے ہو چکے ہیں۔ یہاں عورتوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ غلط بیانی کرنا حرام ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اس میں غلط بیانی ہرگز نہ کریں، ورنہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور غلط بیانی کرنے والی کو اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت اور قیامت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ رحم میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیں، ورنہ سب کچھ جاننے والی اللہ رب العزت کی ذات سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، وہ قیامت کے دن سخت سزا دے گی، اور دنیا میں بھی مختلف پریشانیوں کی شکل میں بھی وہ ذات سزا دے سکتی ہے۔ اندرونی حالات چھپانے کے اغراض فاسدہ، عورت کا حمل چھپانا کئی اغراض پر مبنی ہو سکتا ہے۔ اس کی غرض ہوتی ہے کہ یہ مدت جلدی گزرے تاکہ وہ کسی اور سے جلدی شادی کر لے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے خاوند کے پاس جانے کو بالکل پسند نہیں کرتی، اب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ عدت کے اندر رجوع ہی نہ کر لے، اس لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ عدت گزر گئی ہے۔ کبھی اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے اس حمل کو چھپا کر اس کا تعلق ہی پہلے شوہر سے کاٹ دے اور دوسرے خاوند سے جوڑ دے، اس لیے کہہ دیتی ہے مجھے حمل ہی نہیں ہے۔ حیض کو چھپانے میں بھی کئی چور ہو سکتے ہیں، کبھی کہہ دیتی ہے ابھی تک مجھے حیض ہی نہیں آ رہا، کبھی کہہ دیتی ہے ابھی تک مجھے حیض آ رہا ہے۔ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ میرا پہلا خاوند رجوع کر لے، حالانکہ اس کے 3 حیض پورے ہو چکے ہوتے ہیں، اور کبھی حیض پورے ہونے سے پہلے ہی بتا دیتی ہے تاکہ اس کا پہلا خاوند رجوع ہی نہ کر سکے، وغیرہ وغیرہ۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے خاوند ان کو رکھنا چاہیں تو اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرطے کہ یہ طلاق رجعی ہو، کہ صریح الفاظ کے ساتھ ایک طلاق دی ہو یا صریح الفاظ کے ساتھ 2 طلاقیں دی ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر دوسرے نکاح کے بغیر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر شوہر عدت میں رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو مرد کی بات کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اگر عدت گزر جائے تو خاوند کو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اب اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو آپس کی رضامندی سے نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ آگے رجوع کے بارے میں پوری وضاحت فرما رہے ہیں کہ رجوع کرنا کس سے مفید ہو سکتا ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی اگر خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ محبت، الفت، حسن معاشرت کے ساتھ رہنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو رجوع کرنا انہیں فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر رجوع کرنے کا مقصد ہی بیوی کو ستانا، تکلیف دینا ہو تو پھر نیت کی خرابی کی وجہ سے رجوع کرنا بے فائدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت اصلاح اور حسن معاشرت کی بھی ترغیب دے رہے ہیں۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق عورتوں کو ویسے ہی حقوق حاصل کرنے ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ یعنی شریعت کے مطابق جس طرح عورتوں کے لیے مردوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، ویسے ہی مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ مردوں کے لیے عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ واضح ہے کہ مماثلت سے مراد وجوب میں مماثلت ہے، یعنی جو حقوق شریعت نے میاں بیوی کے مقرر کیے ہیں اس میں برابری ہے۔ ہر کسی کو اپنے اپنے حق پورے طور پر اخلاص کے ساتھ پورے کرنے چاہیے۔ جن سے حقوق میں مماثلت مقصود نہیں ہے، کیونکہ خاوند کے حقوق اور طرح کے ہیں اور بیوی کے حقوق اور طرح کے ہیں۔ نقطہ شریعت کے مطابق ہوں، بالمعروف کے لفظ سے واضح کر دیا گیا کہ حقوق سے بھی ایسے حقوق مراد ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں۔ جو حقوق اپنی طرف سے گھڑے گئے ہوں، جاہلی رسومات کی پیداوار ہوں، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلِرِجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ بڑھا ہوا ہے۔ یہ حاکمیت قوامیت کا درجہ ہے جو قدرت نے مردوں میں ودیت کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ فضائل و کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ جہاں تک اختیاری فضائل و کمالات کا تعلق ہے ان میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علم، عمل، زہد، تقوی، اللہ رب العزت کا تقرب، محبوبیت، یہ سب چیزیں جیسے مردوں کو حاصل ہو سکتی ہیں عورتوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک ہے غیر اختیاری فضائل و کمالات جیسے نبوت، امامت، جسمانی دماغی قوت، صلاحیت، عائلی خاندانی معاشرتی نظام میں مرد کا حاکم ہونا، یہ مرد ہی کو حاصل ہے۔ لہٰذا ہر اعتبار سے مرد و عورت کی مساوات یعنی برابری کی دہائی دینا سراسر بے علمی اور جہالت ہے، اور انسانیت کا خون کرنا ہے اور لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھولنا ہے۔ مردوں کے سردار ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر ظلم ستم ڈھاتے پھریں، بلکہ ایک گنا ان کی بھی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے عورتوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کوتاہیوں پر صبر کریں۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اچھی بیوی کی ذمہ داری، بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائے کہ اللہ رب العزت نے میرے خاوند کو میرے اوپر فوقیت مرتبہ عطا فرمایا ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے نعمت کی شکل میں یہ خامد عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اس کی قدر بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ خیر اور خوبی کے ساتھ نبھا بھی کرنا ہے۔ جب عورت اپنا ماننے والا ذہن بنا لیتی ہے تو پھر اس کے لیے فرمانبرداری کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ماں باپ، بہن بھائی، اولاد سب کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور خوشیوں بھری زندگی بھی نصیب ہو جائے گی۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، لہذا اگر کسی نے اس کے قوانین کی خلاف ورزی کی تو اللہ رب العزت انتقام لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام سراسر حکمتوں پر مبنی ہیں۔ جہاں تک بندوں کی نظروں کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی، لہذا اس کے احکامات کو غلط کہنا، اپنے نظریات کو صحیح سمجھنا نری جہالت، حماقت، بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ان میں انکار، شکوک و شبہات کبھی بھی پیدا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انتہائی عاجزی انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمتوں کے کھول دینے کی التجا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ دعا بڑی مؤثر ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت و دانائی عطا فرما اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اگر پھر بھی کسی حکم کی حکمت سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل کا قصور سمجھنا چاہیے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، بدنیتی کا نقصان۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ شوہر اگر طلاق رجعی کے بعد رجوع کرنا چاہے تو حسن معاشرت کے ساتھ رہنے کی نیت بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ بدنیتی کے ساتھ رجوع کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 2، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر خاص حقوق۔ جس طرح عورت پر مرد کے خاص حقوق ہیں، اسی طرح مرد پر بھی عورت کے خاص حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مرد پر عورت کے خاص حقوق یہ ہیں، اپنی وسعت کے مطابق اس کو کپڑا دینا، کھانا دینا، رہنے کا گھر دینا اور مہر دینا، اس کو تنگ نہ کرنا۔ عورت پر مرد کے خاص حق یہ ہیں، اس کی ہر بات ماننا، اس کی خدمت کرنا۔ بس صرف اتنے امر میں تو مرد عورت دونوں برابر ہیں کہ اس کا حق اس پر واجب اور اس کا حق اس پر واجب ہے، لیکن حقوق کے چھوٹے بڑے ہونے میں فرق ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت پر عدت نہیں ہے جس عورت سے شوہر نے صحبت یا خلوت صحیحہ نہ کی ہو
اور اس کو طلاق دے دے تو اس پر بالکل بھی عدت لازم نہیں۔ نمبر 4، رجوع کا زیادہ حق خامد رکھتا ہے۔ طلاق رجی کے بعد جب عورت رجی طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو دوران عدت عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے کہ اگر وہ شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ عدت میں مر جاتی ہے تو اس کا خامد اس کی میراث میں حصہ پائے گا، اگر خامد مر جاتا ہے تو عورت خامد کی میراث میں سے حصہ پائے گی، لہٰذا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوران عدت کسی اور جگہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ نمبر 5، عورت کے لیے حرام ہے جب عورت کو حیض آتا ہو اور اسے صحبت کے بعد طلاق مل جائے تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ زمانہ عدت میں اپنے حمل یا حیض کی مدت کو چھپانا حرام اور ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر آدمی جھوٹ نہیں بولتا، پھر آدمی حقیقت کو نہیں چھپاتا، پھر آدمی اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، پھر آدمی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، پھر آدمی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، پھر آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے پروردگار کی خواہش کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو خود بخود دین کے مطابق کام ہوتے چلے جائیں گے اور توفیق بھی ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔